بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم اور آپ مل کر جو کتاب پڑھ رہے ہیں جو کہ بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ ہے اور اس کا عنوان ہے لوگوں میں فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوں، جو کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ ہے، اور ہم حصہ دوم پڑھ رہے ہیں، جبکہ حصہ اول اس کا مکمل کتاب اپلوڈ ہو چکی ہے اسی یوٹیوب چینل پر کاشان بصیرت کے۔ اور آئیے اب ہم ریڈنگ کے پارٹ 36 پر پہنچے ہیں۔ کتاب کا صفحہ 461 ہے اور یہاں پر آغاز ہو رہا ہے 35ویں فصل کا، کہ جس کا عنوان ہے کہ اشعار در مصائب زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور یہ ہے کہ یہاں پر یہ میں بتاتی چلوں کہ یہ جو 35ویں فصل ہے اس کا آغاز 461 پیج سے ہو رہا ہے اور یہ پیج 496 تک جائے گی، یعنی 496 پر یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اب کتنے لگ بھگ پیجز بنتے ہیں یہ آپ حساب کیجئے، آرام سے بعد میں کر لیجئے گا۔ چلیے اب ہم باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ 461 پیج پہ لکھا ہے 35ویں فصل، عنوان اشعار در مصائب زہرا سلام اللہ علیہا، اور یہاں پر پیج 462 پر آ گیا ہے۔ سب سے پہلا نام لکھا ہے حضرت آیت اللہ الصدر رحم اللہ، الف لام صاد ڈال رہے صدر سے، اور پھر اس کے بعد یہاں پر ان کی یعنی کہ جن کا نام ہے یہ حضرت آیت اللہ صدر رحم اللہ، ایک پورے صفحے پر یہ ان کا کلام ہے جو کہ جس میں کوئی بھی زیر زبر پیش نہیں ہے، قطن ہے ہی نہیں۔ تو اس کو میں ظاہر عربی میں ہے وہ پورا کلام، وہ میرے خیال ہے کہ ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، ہم اس کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اور جو ترجمہ ہے وہ پیج 463 کا کچھ حصہ عربی میں جو کلام ہے اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آئیے میں اس کلام کا ترجمہ مل کر میں پڑھتی ہوں آپ کی سماعتوں کی نظر۔ انورٹڈ کاما کہ اے میرے دونوں دوستوں، بے آب و گیاہ زمین سے نکلو اور اس گھر کی یاد میں آنسو بہاؤ کہ جس پر کون و مکان دکھی اور رنجیدہ ہے۔ اب وہ ایسے ٹیلے ہیں جو ویران اور حیران و سرگرداں ہیں، جہاں انسانی آبادی کا دور دور تک وجود نہیں۔ ان ٹیلوں پر زمانے کا حکم نافذ ہے، پس ان میں آبادی کے نشانات مٹ گئے، زمانہ کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ اس زمانے پر صلح و سلامتی کی کس طرح امید رکھی جائے کہ جس نے اہل بیت علیہم السلام سے جنگ کر کے انہیں مصائب و علام سے دوچار کر دیا۔ حضرت احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور وارث صرف اپنی ایک بیٹی چھوڑی تھی، اور ان کے بارے میں امت کو متعدد مرتبہ وصیت بھی کی تھی کہ ان کے مراتب کی قدر کرنا۔ لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو امت کے کچھ لوگوں نے ان پر مظالم ڈھائے اور انہیں محزون و مغموم کر دیا۔ یہ کچھ اس قدر مظالم تھے کہ جنہیں پہاڑ برداشت نہ کر سکتے۔ اے لوگو، غور کرو، کیا حضرت احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار کی قدر کی؟ ان کے حقوق کا کوئی خیال کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تعمیل کی؟ لوگوں نے علانیہ ان کے حقوق غصب کیے۔ قابل تعجب بات تو یہ ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق بھی علانیہ غصب کر لیا، اور لکھا ہے کہ قابل تعجب بات تو یہ ہے کہ جب بضع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بابا کے غم میں گریہ کیا تو امت کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں تم رات دن اپنے بابا کو روتی رہو گی۔ قابل افسوس ہیں یہ لوگ کہ جب بضع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بابا کی یاد میں چند دنوں کے لیے محو گریہ تھیں تو ان لوگوں کا کیا نقصان ہو رہا تھا، اور یہ کیا نقصان ہو رہا تھا کہ جنہوں نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے رونے پر اعتراض کیا تھا۔ امت کو دعوت عام ہے کہ وہ غور و فکر کریں کہ کس نے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر مظالم ڈھانے کی کوشش کی تھی۔
کس نے یہ راستہ اختیار کیا اور کس نے ان سنگ دلوں سے تعاون کیا؟ پھر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پر کس نے ظلم و جور کیا؟ وہ مقدس گھر جو جن و انس کے لیے زیارت گاہ تھی، ان ظالموں نے اس گھر کی تقدیس کا خیال نہ رکھا اور اس کی توہین کی، علاوہ عزیز سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو میراث تھی وہ بھی غصب کر لی اور ان پر ظلم و جور کی حد کر دی۔ اس مقدس گھر کے دروازے کو نظر آتش کیا، یہ آگ بھڑکی اور شعلہ ور ہوئی، حالانکہ صاحب لولاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اس دروازے پر آتے تو اپنی بیٹی سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے تھے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنی چادر سنبھلنے نہ پائی تھی کہ قوم نے ان کے گھر پر ہجوم کر دیا۔ ہائے افسوس، کیا تم بھول گئے تھے کہ تم ان کے گھر داخل ہوئے اور سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے دروازے کے پیچھے پناہ لی تاکہ ان کا پردہ محفوظ رہے؟ رجس نے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے دروازے پر حملہ کیا، پھر گھر والوں سے نہیں پوچھا کہ تم پر کیا گزری؟ تم نے یہ تک نہ پوچھا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کی پسلیاں کس طرح ٹوٹی؟ دروازہ اور دیواروں سے پوچھو کہ کس طرح اور کس نے توڑی؟ اے لوگو، تم یہ سوال کرو حضرت محسن علیہ السلام کو کس نے اور کس طرح شہید کیا اور کس نے اور کس طرح ان کا خون کیا؟ پوچھو جب تماچے لگے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسارے پر اور آپ کے کانوں سے بالیاں ٹوٹ کر گریں اور ان کے موتی منتشر ہوئے، اس تماچے میں سیدہ سلام اللہ علیہ کی آنکھ بھی تو زخمی ہوئی۔ کیا اس کیل کو یاد نہیں رکھا جائے گا کہ جو سیدہ سلام اللہ علیہ کے پہلو میں پیوست ہوا تھا؟ کیا اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا؟ یہاں پر سامعین سوالیہ نشان ہے۔ اور اب ہم اگلی ہیڈنگ کی جانب آ گئے، مکہ مکرمہ کے ایک علامہ کا کلام۔ یہ بھی عربی میں ہے، پیج 465 پورے پر، 466 پر بھی اور 467 پر بھی اور 468 کا بھی آدھا صفحہ ہے۔ آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے، قابل افسوس ہوں میں کہ میری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ان سے نیند اور اونگ غائب ہو گئی ہے اور وہ آنسو بہانے سے بھی رہ گئی ہیں۔ ایک وہ گھر کہ جس میں ایک زمانے تک نعمات کا نزول رہا، پھر اس سے وہ نعمات جلد جدا ہو گئی اور یہ بات چھپی نہیں رہی، یا زندوں کے لیے چاند ظاہر ہوئے اور وہ تاریکی میں ذوفشاں ہوئے اور تاریکی کو دور کیا۔ کیا انہوں نے اپنی سادہ طبیعت کے لحاظ سے مجھے صدق دل سے چاہا یا اپنے نفس کی خواہش سے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ پھر اگلے پیراگراف میں ہے کہ اللہ کی پناہ، میں اپنی عمر کے آخر تک طمع نفس اور خواہشات کی اتباع سے دور رہا۔ ہاں، میں پوری زندگی اس ہستی کے مصائب میں روتا رہا کہ اللہ نے اپنے لطف خاص سے جن کے ذکر کو خصوصیت عطا کی اور ان کے ذکر کو اختیار کیا۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے والد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رسالت کا اختتام کیا اور اللہ نے انہیں اپنی وحی کے لیے چنا اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ان کی رسالت کا مرکز ٹھہرایا۔ وہ دو طیب و طاہر سید جو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے شہزادے ہیں، اللہ رب العزت نے ان دونوں کی محبت کو واجب قرار دیا کیونکہ یہ دونوں امت کے امام ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ ان دو صاحبوں کے بارے میں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر پر ظلم کیا اور ان کے مقام و مرتبے کا کوئی خیال نہ رکھا۔ ان دونوں نے بضع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر کا حق خلافت غصب کیا، حالانکہ امام علی علیہ السلام ہی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب اور جانشین تھے۔ ابھی رحمت عالم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین نہیں ہوئی تھی کہ لوگوں نے اس خلافت اور حکومت پر قبضہ کر لیا کہ جو امام علی علیہ السلام کا حق تھا۔ اے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، آپ ہی ہیں کہ جو آپ کے اس حق پر چڑھ دوڑے
جو آپ کو اپنے والد بزرگوار کی میراث سے ملا تھا، انہوں نے کہا کہ تم اپنے باپ کے ترکے کی وارث نہیں ہو۔ ہائے افسوس، اللہ کے قرآن کی مخالفت نہ ہوتی، واللہ ان لوگوں نے قرآنی احکام کی ظاہراً مخالفت کی۔ لوگ حکمرانوں کے اس فیصلے پر راضی ہو گئے جس فیصلے سے نبی راضی نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے قرآنی آیات کی وہ تعویل کی کہ جو قرآن کے ظاہر کی خلاف ورزی تھی۔ آیات میراث قرآن میں موجود ہیں، ان لوگوں نے ان سے انکار کر دیا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ ہم انبیاء علیہ السلام کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم چھوڑتے ہیں وہ ترکہ ہوتا ہے، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ ترکہ ہوتا ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ اے لوگو، کیا ان لوگوں نے آیت مودت نہیں پڑھی جس کا حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقارب کی محبت واجب ہے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہیں۔ ان دونوں صاحبوں نے کہا کہ فاطمہ، جو بات تم کہہ رہی ہو اس کی گواہی حقیقت نہیں ہے۔ جی ہاں، انہوں نے اپنے اس فیصلے سے اہل بیت علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے عناد کا اظہار کیا تھا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے اس ترجمے میں کہ حاکم وقت نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انورٹڈ کاما کہ ہم انبیاء علیہ السلام کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یہ زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ اے فاطمہ، تم تو نبی کی بیٹی ہو، کیا تمہیں اس حدیث کا علم نہیں ہے؟ یا ہادی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی۔ پھر لکھا ہے ہائے افسوس، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دختر جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بضع بے زواد عین ہے کا خطاب دیا تھا، وہ اپنے والد ماجد کے فرمان کی مخالفت کرتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے! کیا یہ افسوس کی بات نہیں؟ آپ علیہ السلام ہماری سیدہ اور سالار ہیں۔ جب انہوں نے حاکم کی زبانی یہ حدیث سنی جس کی کوئی حقیقت نہ تھی، کیونکہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ مقام تقوی کی حامل تھیں جس کی دنیا میں مثال نہیں ہے، آپ خلقت میں افضلیت رکھتی تھیں، عفت اور پاکیزگی میں آپ کو وہ مقام حاصل ہے جو کسی دوسرے کو نہیں ہے۔ اے لوگو، پھر یہ بات ہے کہ حاکم کی موضوع حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بات کی جو قرآن میں نہیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ سب کچھ حاکم کی منصوبہ بندی تھی۔ یہ موضوع حدیث قابل افسوس ہے کہ جس کی روایت کی گئی ہے۔ ان لوگوں کے قول باطل کے بارے میں سورہ نمل اور سورہ طٰہٰ سے پہلے سورہ مریم سے پوچھو، وہ دونوں ببانگ دہل کہہ رہی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اپنے والدین کے ترکے کے وارث ہوئے تھے۔ جو تحقیق کرنا چاہے وہ تحقیق بھی کر سکتا ہے۔ جب بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دربار حاکم میں قرآن کی مخالفت دیکھی تو آپ واپس اپنے گھر چلی آئیں اور رو رو کر بارگاہ خدا بندی میں شکوہ و شکایت کی، حالانکہ اس وقت آپ سلام اللہ علیہ کے رخسار آنسوؤں سے تر تھے۔ پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا میرے پاس میرے دعوے کا وہ ثبوت ہے کہ جسے کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میرے فرزندوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرزند ٹھہرایا جن کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اب میں اپنے گواہ پیش کرتی ہوں، میرے گواہ میرے شوہر اور میرے دونوں فرزند ہیں۔ حکومت نے ان گواہوں کی گواہی یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو ان گواہوں میں سے ایک گواہ ان کا شوہر اور دو گواہ ان کے فرزند ہیں، اسی لیے ان کی گواہی قبول نہیں۔ حکومتی اراکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرزندوں کی شہادت قبول نہیں کی کہ جنہیں اللہ نے اپنی مخلوق کا ہادی بنایا تھا۔ ان حکمرانوں نے امام علی علیہ السلام کی صداقت تسلیم کی اور نہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اور نہ ان کے دونوں بیٹوں کی۔ پھر لکھا ہے کہ جی ہاں، یہ سب وہ باتیں، یہ سب وہ ہستیاں ہیں جو سب کی سب تقوی میں بے مثال اور
بے نظیر تھیں۔ جی ہاں، یہ سب وہ ہستیاں ہیں جو سب کی سب تقویٰ میں بے مثال اور بے نظیر تھیں۔ میں نے اس کو ریپیٹ کر دیا، مجھے لگا تھا شاید میں نے کچھ غلط پڑھ دیا۔ ان کے بارے میں جو شخص نقائص بیان کرے وہ اپنے قول و کلام میں قبیح ہے۔ اور ان شہزادوں نے اپنی والدہ کی شہادت کے بعد متعدد مرتبہ غصے کے گھونٹ پیے، حالانکہ ان گھونٹوں کا پینا کس قدر ناقابل برداشت تھا۔ اور ہم پیج 471 پر آ گئے ہیں، اور ابھی یہ ظاہر ہے کہ اگلے 2 صفحات تک چلے گی اس کی تشریح۔ لکھا ہے کہ جی ہاں، ان صاحبان جور و ستم نے اہل بیت علیہم السلام کا حق نہ پہچانا، کیا وہ ان کے معاملے میں اشتباہ میں رہے تھے؟ ہائے افسوس، ان دونوں صاحبوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کو نقصان پہنچایا۔ اے کاش یہ نبی کے عہد کی حفاظت کرتے۔ خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکرام و احترام تو امت پر واجب ہے۔ اے کاش اس دور کی امت کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکرام کرتے اور امت میں بگاڑ پیدا نہ ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیر اور نذیر تھے۔ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ وہ ذات جو احسن المکارم کی مصداق تھی، جو اخلاق حسنہ کا پیکر تھی، ان کے ساتھ ان لوگوں نے کوئی وفا نہ کی۔ اگر رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع بہت بڑی قیمت کے مقابلے میں خریدنا پڑتی تو اس عمل کو ضائع نہ کیا جاتا، کیونکہ یہ سودا خسارے کا نہیں تھا۔ جاگیر فدق وہ جو اس ہستی کی ملکیت تھی جو کائنات میں اپنے فضائل و مراتب کے لحاظ سے اعلیٰ و افضل تھیں، ان لوگوں نے وہ جاگیر غصب کر لی۔ یہ کیا تم نے مسلمانوں کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے ان دونوں صاحبوں کی ملامت کی کہ انہوں نے صدیقہ طاہرہ کا حق کیوں غصب کیا؟ اور اے کاش وہ ایسا نہ کرتے، انہیں ان کا حق عطا کر دیتے۔ اس آسمان کے نیچے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر صادق، ناطق اور امین کوئی بھی نہیں تھا۔ اے لوگو، یہ تو دیکھو کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کس کی دختر ہیں آخر، کن ہستیوں کی ماں اور کس عالی قدر شخصیت کی زوجہ تھیں۔ تباہ و برباد ہوں وہ کہ جنہوں نے ان پر مظالم کی بنیاد رکھی، انہیں اذیت اور آزار سے دوچار کیا۔ اے انسان، یہ سوچ کہ یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد تھا جو ان کے سینوں میں موجود تھا۔ اس فعل کے بعد ان کی تو کوئی حیثیت باقی ہی نہیں رہی تھی۔ جب دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی اور وہ اللہ کی ملاقات کے لیے اعلیٰ علیین میں پہنچنے کے لیے تیار ہوئیں تو یہ دونوں صاحبان ان کے جنازے کی شرکت سے محروم تھے۔ رحمان کے ملائکہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے جنازے میں شریک تھے، لیکن یہ دونوں شریک نہ تھے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کو اس عظیم الشان عمل اور اس کے اجر و ثواب کی ضرورت ہی نہ تھی، یا پھر انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عناد اور عداوت تھی، جو ہستی سیدہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے والد بزرگوار تھے اور انہوں نے ان کی اتباع نہیں کی تھی، یا پھر معاملہ کچھ یوں تھا کہ بجائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ ان دونوں صاحبوں کو ان کے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا، اس لیے وہ دونوں حاضر نہیں ہو سکے تھے، یا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو آپ کے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راز کی بات کہی تھی۔ پھر لکھا ہے کہ دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تھی۔ تم کیا چاہو گے؟ تم کہہ دو، یہ تمہیں کافی ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ خبر دور دور تک پہنچ چکی ہے۔ جب حورہ انسیہ ان دونوں پر غضبناک ہوئیں تو اللہ رب آسمان ان دونوں پر غضبناک ہوا۔ اسی بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ سے بارہا فرمایا تھا، خیال رکھنا میری دختر فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خوشنودی سے کائنات کا خالق خوش ہوتا ہے۔ حکمرانوں نے نبی و ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اور نہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی دختر فاطمہ سلام اللہ علیہ کی پیروی کی، ان کا اکرام کیا اور نہ ان سے محبت کی۔ حکومتی ایوان میں بیٹھنے والوں نے بھی وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی پرواہ نہ کی کہ جن کے فضائل و مراتب بے مثل اور بے مثال تھے۔ سینے میں درد کی یہ چبھن ہمیشہ رہے گی۔ جب سیدہ سلام اللہ علیہ نے خطاب کیا تھا تو انہیں خالی ہاتھ روانہ کر دیا گیا تھا۔ ہاں، کل سب لوگوں نے یوم محشر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال و افعال کی جزا اور سزا پانی ہے۔ آخر پھر ایام نے گردش لی اور ایک خاتون اونٹ پر سوار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے باہر آئیں۔ اپنے اس عمل سے لوگوں کو اموی حکومت کا راستہ دکھایا اور اپنے آقا و مولا کے خلاف اپنے کینے کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے شامی حکومت نے ایک طولانی عرصے تک وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لعنت کرائی۔ ان شامیوں کے چھوٹے بڑے پر ہمیشہ لعنت۔ لوگوں نے میدان بدر میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا پچھاڑا جانا یاد کیا۔ یہ عظیم الشان کارنامہ وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سر انجام ہوا تھا۔ جنگ بدر کے بعد جنگ احد واقع ہوئی، اس میں بھی وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ کفر و شرک کی جڑیں اکھاڑ کر رکھ دی تھی۔ پھر جب میدان صفین سجا تو اس میدان میں بھی اسلامی لشکر نے اپنے آقا و مولا امام علی علیہ السلام کی قیادت میں شامی لشکر خوب قتل کیا۔ کل جب قیامت کے دن اموی ظالم حاضر ہوں گے تو رب تعالی انہیں جہنم میں ڈال کر ان سے انتقام لے گا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب اور ان کے دشمن کا دشمن ہوں۔ میں صدق مقال سے کام لیتا ہوں اور میں اس امر میں آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن سے نہیں ڈرتا۔ اے جزا و فضا جیم ز عین و فیض عین کرنے والے، تم نوحہ کہو اور یہ تم بھی جان لو کہ تمہارا اشعار کہنا اپنی جگہ شاندار ہے۔ اور اب ان اشعار کے آخری حصے میں ہم ترجمے میں پہنچے ہیں کہ مقصود اپنے نوحے کا اظہار ہے۔ شعر و شاعری کے میدان میں یہ قسم اشعار کی تاج کہلاتی ہے۔ تم نے اجر و ثواب ربانی کے لیے یہ اشعار کہے ہیں۔ واللہ جو آدمی جو کچھ کہتا ہے اور روایت کرتا ہے اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ عظیمت عین ز یہ میم عظیمت نفس کے اعتبار سے آل محمد علیہ السلام کے فضائل ظاہر ہیں۔ یہ سب کچھ ان سے اظہار محبت کا وظیفہ اور سلیقہ ہے۔ تم ایک علوی حسنی شاعر سے یہ اشعار سنو۔ علوی اور حسنی جوان اپنے فضائل میں بے نظیر ہیں اور وہ مخلوق کے سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر بطحہ مکہ مکرمہ جو مرکز اسلام ہیں اور یہ ان کے سردار ہیں۔ سامعین، یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا، یعنی کہ وہ ان اشعار کا ترجمہ ہم نے پڑھا، لیکن یہاں حاشیے میں اس کے حوالے سے کچھ دیے گئے ہیں اشارے اور حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے علامہ مجاہد سید محسن الامین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المجالس السنیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13 میں لکھا ہے کہ یہ قصیدہ شہید اول حضرت محمد بن مکی عاملہ جزینی قدس اللہ رحمہ اللہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ یہ اپنے باب میں فرید ہے اور آخر میں یہ ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ کے کسی عالم کی کاوش ہے۔ بعض نے جزدی نہیں جیم زے واو عین چھوٹی ہے جزوئی کی کاوش کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس کے بارے میں وضاحت نہیں کی۔ بس یہ اتنا ہی سامعین حاشیے میں لکھا تھا۔ اور اب اگلا کلام پڑھتے ہیں علامہ ملا کاظم عذری، الف کے ساتھ ہے، الف زیر چھوٹی ہے، اور یہ پیج 478 پورا انہی کا کلام سے ہے، مزین ہے، اور 474 آدھا، 475 پورا اور 476 بھی تھوڑا سا، اور ہم 476 پر اب ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا۔
لکھا ہے کہ امت کے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عہد توڑ ڈالا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا۔ علاوہ انہوں نے بطول معظمہ سلام اللہ علیہ کے حقوق غصب کیے۔ جی ہاں، یہ کس قدر مظالم ہیں، اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ امت کے لیے مضبوط عروہ تھیں، عین رے واو ہے، مضبوط عروہ تھیں۔ جب تک آل محمد علیہ السلام کی رسی سے وابستگی نہیں ہو سکتی تو اس وقت تک نجات ناممکن ہے، کیونکہ ان کی محبت سے ہی دین میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ نے رسالت کا اجر مقرر کیا ہے۔ جب تک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت نہیں تو اس وقت تک حکم خداوندی کی تعمیل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ پر مظالم ڈھائے گئے تو آپ سلام اللہ علیہ نے اپنے نانا کے روضے پر گریہ کیا۔ پھر یہ گریہ کس قدر طولانی ہو گیا۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے بارگاہ خداوندی میں ظالموں کے مظالم کی شکایت کی۔ جب آپ سلام اللہ علیہ یہ شکوہ و شکایت کر رہی تھیں تو اس وقت پہاڑ لرز رہے تھے۔ لوگوں کے قلب و جگر سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے اس عمل سے مطمئن تھے۔ قریب تھا کہ دلوں سے کینے دور ہو جائیں۔ حضرت بطول معظمہ سلام اللہ علیہ نے اپنے خطاب کے آخر میں قوم کو نصیحت کی۔ آپ نے وہی باتیں کی جو باتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے تھے۔ اے قوم، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ہمارا حق اس روضہ جلیل سے ہے جو تمہارے سامنے ہے۔ ہم آسمانوں کے خالق کا راز ہیں۔ ہمارے مقام و مراتب کا لحاظ کرو، بلکہ ہمارے آثار اور ہماری خوشنودی کے لیے زمین بچھائی اور آسمان کو بلند کیا۔ ہمارے نور کی روشنی کو شہاب نہیں چھپا سکتے، بلکہ ہمارے نور سے نے انہیں ڈھانپ لیا ہے۔ جان لو ہم تمہارے درمیان دین خداوندی کے مشاعر ہیں، میم شین الف عین رے مشاعر ہیں۔ تم پر مشاعر خداوندی کا اکرام واجب ہے۔ خزانہ غیب سے ہم بے پناہ فیض رکھتے ہیں۔ ہدایت کے متلاشی وہاں سے ہدایت پاتے ہیں۔ اے لوگو، اگر تم جنت چاہتے ہو تو اللہ کی طرف سے ان کے قاسم و قسیم ہم ہیں۔ جسے چاہیں گے ہم اسے عطا کریں گے۔ جنت ہمارا ہی گھر ہے اور ہم اس کے مالک ہیں۔ ہم جنت میں صرف اور صرف انہیں داخل کریں گے جو ہمارے حزب ہے بے حزب سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جی ہاں، اس طرح دوزخ ہمارے دشمنوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہ ان کی سکونت کے لیے کافی اور وافی ہے۔ اے لوگو، تاریخ اسلام اور قرآن کریم کو پڑھو۔ وہ کون نبی ہے کہ جس کی دختر اپنے باپ کی میراث سے محروم کی گئی ہے؟ تم موضوع حدیث کی بنیاد پر مجھے اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث سے کس طرح محروم کر رہے ہو؟ یہ ہماری کتب ہیں، ان میں غور و فکر کرو اور ان سے میراث انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوال کرو۔ یہ کتابیں اپنی منطق سے تمہیں جواب دیں گی۔ قرآن مجید میں یوسیکم اللہ کے لفظ کے الفاظ ہیں، یہ واو صاد یہ کاف میم، یوسیکم اللہ کے الفاظ ہیں۔ یہ حکم عام ہے جو تمام بندوں کو شامل ہے۔ سب لوگ اپنے والدین کی میراث پاتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہمارے آقا و مولا نے جو امر ہمارے متعلق تھا وہ ہمیں تو نہیں بتایا اور تمہیں بتا دیا۔ کیا ہم یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے لائق نہ سمجھا اور دوسروں کو ہدایت کی کہ جنہیں کی؟ کیا تم نے یہ سمجھا کہ تمام مخلوق میں صرف ہم اس فقہی مسئلے سے لا علم ہیں؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شریعت کامل طور پر سکھلائی ہے۔ ہم تمہارے لیے یہ کہاں جائز ہے کہ تم ہمارے وہ حقوق روکو کہ جن کی ادائیگی کا قرآن کریم نے حکم دیا ہے؟ تم نے
ہم سے خلافت سلب کی جو ہمارا ہی منصب اور حق تھا، تم نے پردہ نشینوں کو ہدایت سے خالی سمجھا۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت گراں ہے، جنہوں نے ارتداد الف ر تے دال الف دال ارتداد کیا، ان پر اللہ کی لعنت ہے، حالانکہ وہ کسی صورت صبح صحیح نہ تھی، تم نے اسے ہر حال اپنایا، وہ انجام کے اعتبار سے کسی صورت قابل تعریف نہیں۔ اے لوگو، دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کی تاریکی میں کیوں دفن کیا گیا؟ آپ سلام اللہ علیہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کی قبر چھپا دی گئی؟ وہ آخر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ سلام اللہ علیہ عظمت میں باکمال تھی، لیکن جب آپ نے عالم بالا کا سفر کیا تو اس وقت آپ بہت سے لوگوں پر ناراض تھیں۔ سیدہ کا روضہ اس صورت میں مخفی رکھا گیا کہ آج تک اس کا کوئی علم نہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کے روضے کا تقدس مثالی ہے، یہ تقدس کسی دوسرے کو حاصل ہی نہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز، یہاں پر وہ ترجمہ مکمل ہوا۔ حوالہ دیا ہے المجالس السنیہ یا سنیہ، اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 136 سے لے کر 137۔ اور اب پڑھتے ہیں خطیب جلیل القدر السید صالح ہلی رحم اللہ، جو کہ لکھا ہے بریکٹ میں تلمذ تے لام میم زال، صاحب کفایہ، ان کا کلام جو کہ تقریباً 1 صفحے پر مشتمل ہے۔ ترجمہ: اے پیش قدمی کر کے انتقام لینے والے، اس نے تیرے دھوکے باز دشمن کی جنگ پر شب خون مارا۔ اے زمانے کے صاحب و سلطان، کیا آپ اس حال پر راضی ہیں کہ ظالم حکمرانوں کے ظلم کی چکی ہمیں پیستی رہے اور وہ شراب اور کباب کی محفلوں میں سرمست رہیں؟ عدل و انصاف کے نظام کا خاتمہ ہو گیا، ارکان ہدایت ڈھا دیے گئے اور دین خداوندی ستم پیشہ شرابی حکمرانوں کے ہاتھوں مظلوم ہے۔ اے شہنشاہ دوران، اپنے ناصروں کو جمع کرو، تباہ کاریوں اور ویرانیوں نے اللہ کی زمین اس کے بندوں پر تنگ کر رکھی ہے۔ اس مقدس گھر پر جب دشمنوں نے ہجوم کیا تھا اسے بھلا دیا گیا ہے۔ دشمنوں نے گھر کے دروازے کو آگ لگائی تھی، وہ بھڑک اٹھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کی پسلیوں کو روندا گیا اور حیدر کرار علیہ السلام کو دن کے وقت ازراہ جبر و اکراہ قید کیا گیا۔ اے حجت خدا، آپ کی دادی دشمنوں کے پیچھے دوڑ رہی تھی اور پکار کر کہہ رہی تھی، اے قوم، سرمایہ افتخار علی علیہ السلام کو چھوڑ دو۔ ان ظالموں نے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر کچھ اس قدر تماچے مارے کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ آپ کے پہلو پر تازیانے مارے گئے، جس کی وجہ سے حضرت محسن سخت ہوئے اور وہ شہید ہو گئے۔ اے لوگو، ذرا غور تو کرو، غور و فکر کرو کہ کون بچے کے سخت ہونے کا سبب بنا؟ وہ کس کا سینہ تھا؟ کس نے تماچے مارے؟ جب سیدہ سلام اللہ علیہ دیوار کے قریب گئیں تو وہاں آپ پر کون کون سے مظالم ڈھائے گئے تھے؟ جب تلوار کے میان سے سیدہ سلام اللہ علیہ کے پہلو پر ضربیں لگائی گئی تھی تو پھر کیا ہوا؟ جب منہ پر تماچے مارے گئے اور کانوں میں جو بالیاں تھیں وہ ٹوٹ کر زمین پر آئیں۔ ہائے، کوڑے کی ضربات کیا تھی؟ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گریا و بکا سے کس نے روکا؟ آپ کے سکھ اور چین کا کیا بنا؟ بضع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگیر کیوں غصب کی گئی، حالانکہ کائنات کے پروردگار نے انہیں عطا کیا تھا؟ اے صاحبان دانش و بینش، اس کی وجہ کیا تھی کہ رسول عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو رات کے وقت پوشیدہ صورت میں کیوں دفن کیا گیا تھا؟ پھر آپ علیہ السلام کی قبر سے باہر نکالنے کی بات کیوں سامنے آئی؟ وہ لوگ ہلاک اور برباد ہوں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر پر مظالم ڈھائے، حالانکہ سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار امت کو عظمت زہرا سلام اللہ علیہ کے درس دیے، فرمایا میرے بعد ان کا خیال رکھنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تو آپ کی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہ آپ کے تمام ترکے کی وارث ہوئیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ پر جو مظالم ڈھائے گئے وہ آپ کی والدہ کے مظالم سے ڈھیر تھے، اور
کیونکہ دشمن نے انہیں قیدی بنا کر در بدر پھرایا۔ نبی کی بیٹیاں دائیں ہاتھ سے اپنے چہروں کا پردہ بنائیں اور بائیں ہاتھ سے پورے جسم کا پردہ بنائیں۔ اے سورج اپنے مطلع میم توئے لام عین مطلع سے طلوع نہ کرنا تاکہ علی کی بیٹی زینب سلام اللہ علیہا کے مقدس جسم پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ ہائے حسرت، کیونکہ ان کی چادر لوٹ لی گئی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں ترجمہ مکمل ہوا۔ حوالہ ہے شعراء شین عین رے الف حمزہ شعراء الحسین، صفحہ 189، المراسی والمدائح، صفحہ 219۔ اور اب ادیب ذکی شیخ صالح القواز کا ایک ہی پیراگراف میں شاعری ہے، اس کا ترجمہ بھی اسی نشست میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یثرب میں مشرکین کے آپس میں معاہدے ہوئے، ان کے اس معاہدے سے معرکہ کربلا وجود میں آیا، انہوں نے سر کے خون سے پیشانی کو رنگین کیا۔ اے کاش حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے محسن فرزند کا سخت نہ ہوتا اور انہیں اس اذیت سے دوچار نہ کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر کربلا میں انہی کی اولاد کا قتل ہوا۔ مدینہ منورہ میں جب رسول زادی کی پستیاں توڑ دی گئیں، ایک زمانہ آیا کہ آپ کے بیٹے کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا جو اللہ کا سربستہ راز تھے۔ اس طرح علی علیہ السلام ہی تھے جو رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے امیر تھے، ان کے ساتھ نبی کریم کا عہد تھا۔ اس طرح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا اپنی بیٹیوں کے لیے رونا تھا۔ جو علیل ہوتا ہے اس نے آہیں بھرنی ہیں۔ ادھر مدینہ منورہ میں قنفذ کا تازیانہ تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کا پہلو۔ ادھر کربلا میں دشمن کی تلواریں تھیں اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹوں کی گردنیں تھیں۔ ادھر دشمن نے جنین گرایا اور میدان کربلا میں دشمن نے آل ابا کے جوانوں کی گردنیں کاٹی۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب کا نام ہے ریاض المدح والرسا، رے سے الف، اور صفحہ نمبر 106۔ اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں پیج 482 پر۔ اگلی نشست میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔